بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے غابت پر زنا کی تہمت لگائی اور کیسے ایک عورت نے اس کو اپنا ہاتھ کاٹنے پر مجبور کیا اور کیوں اس کو لوگوں نے بے وجہ قتل کر دیا۔ دوستو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا، بنی اسرائیل میں ایک صدیق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے دراز تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ حاضری دیتا تھا اور یہ پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتا، اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگائی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی تھی۔ جب اس کو پیاس لگتی تھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تھا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اسے پی لیتا تھا۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے! تو اس بزرگ نے کہا، لبیک۔ عورت نے کہا، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ فرمایا، وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، میرا شہر مجھ سے بہت دور ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس ایک رات کے لیے ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے کہا، اوپر آ جا۔ جب وہ خانقاہ میں پہنچی، کپڑے پھینک دیے، ننگی کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے اپنا بدن ظاہر کر دیا۔ تو بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے؟ تو بزرگ نے اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ بزرگ نے نفس سے کہا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو کندک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے باٹ مانگتا ہے، میرے عرصے دراز کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ ہر زانی کی بخشش نہیں ہوتی۔ زانی کو دوزخ میں منہ کے بل پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی آگ ہے جو بجھنے کی نہیں، اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسے ناراض ہو کہ پھر کبھی بھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس کے نفس نے اس کو اس کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو میں اسی رات اس لڑکی سے نفع مند کروں گا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بزرگ نے دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا جس کو یہ عورت دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھ دیا اور یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ بزرگ چیخ کر بتی سے کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ اس کا انگوٹھا کھا گئی، پھر اس کی انگلی کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا چھوڑ دی۔ اس بزرگ نے اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں کی بیٹی فلانی سے عابد نے زنا کیا ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا، عبادت خانے تک پہنچا اور زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، میرے پاس یہیں پر موجود ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا، اسے کہو وہ میرے پاس اتر آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ بادشاہ نے اس کو کہا، چنانچہ وہ زنا کے لیے رضامندی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ پھر اس نے عبادت خانے گرا دی اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالے اور اسے گھسیٹنے لگا۔ عورت کو اٹھایا گیا اور عابد کو عقوبت خانے میں لایا گیا۔ اس وقت لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے سے چیر دیتے تھے۔ عابد کا ہاتھ اس کی آستین میں چھپا ہوا تھا، وہ اصل واقعہ نہیں بتا رہا تھا۔ بس آرے کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلادوں کو کہا گیا، آرا چلاؤ۔ انہوں نے آرا چلا دیا۔ جب آرا دماغ تک پہنچا تو آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولے، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبہ اور جلال کی قسم، اگر دوسری مرتبہ آہ نکلی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ تو اس نے کوئی آہ نہ نکلی اور نہ کوئی بات فرمائی، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھے، جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت میں روح لوٹائی۔ تو عورت نے کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس نے سارا واقعہ نقل کیا۔ تو جب انہوں نے ہاتھ نکالا تو جیسے لڑکی نے بتایا تھا جلا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا، اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم اس کو کبھی بھی نہ چیرتے۔ عابد تو 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہو گئی۔ تو ان دونوں کے لیے ایک قبر کھودی گئی، تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور پایا۔ پھر ان دونوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے لایا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی دی، صبر کرو یہاں تک کہ ان پر فرشتہ جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی اگائی اور لوگوں نے اس کی قبر پر ایک تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اپنے ولی کی طرف ہیں۔ میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو جمع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا، میں نے فرشتوں کو گواہ بنایا اور میں نے جنت الفردوس کے 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں کو ایسے ہی انعام اور اکرم سے نوازتا ہوں۔